بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذی لم یکن منہ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں دنیا سے رخصت ہوئے اس میں آپ نے خاص طور پر یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یہ اس کا ایک پہلو تھا، یہ روایت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے دوبارہ سامنے رکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی عزیز تھی کہ ان کے ماننے والے اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے اہم باتیں اس کی زبان پر آتی ہیں۔ آپ یہ بات کہتے تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے بعض چیزوں کو انتخاب کر کے موضوع بنایا ہے، وہ اسی اہمیت کی ہیں۔ شرک اسی جگہ سے داخل ہوتا ہے اور انبیاء کی امتوں میں اس کے لیے یہی سوراخ ہے، یعنی اسی سے وہ سر نکالتا ہے اور پھر یہ سوراخ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب جو بات فرمائی ہے اس میں اس کو پوری طرح کھول دیا ہے۔ فرمایا وعن جندب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 713 ہے۔ جندب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے لوگوں نے یہی حماقت کی تھی کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو، اپنے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لہٰذا قبروں کو کبھی سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہاں مساجد کا لفظ اس کے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ سن لو، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے گویا آخری زمانے میں آپ نے بار بار اس کی نصیحت کی کہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ یہ بھی خدا کے بندے تھے، ان کو پیغمبری ملی، صالحین ہوئے، ان میں سے بڑے کمالات کے حاملین بھی ہو سکتے ہیں، علم و عمل میں بہت ممتاز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بندے ہی تھے۔ ان کو بندوں ہی کی حیثیت سے سپرد خاک ہونا ہے اور بندوں ہی کی حیثیت سے قیامت میں اٹھنا ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عزت کے جذبات اپنے دل میں رکھو۔ انہوں نے اگر علم و عمل کی کوئی روایت چھوڑی ہے تو اس سے استفادہ کرو، لیکن ان کی قبریں، ان کے بیٹھنے کی جگہیں اور جن چیزوں کو بھی ان سے نسبت ہے وہ سجدہ گاہ نہیں ہونی چاہیے۔ سجدہ عبادت یہ صرف اس پروردگار کی ہوگی۔ چنانچہ ہر وقت یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ عبادت اپنے ہر مفہوم میں صرف اسی پروردگار کی جائے گی، اور عقیدت کے جذبات اگر پیدا ہوں تو وہ پیغمبر کے ساتھ خاص رکھے جائیں گے۔ باقی دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حفاظت میں نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ علم میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ اخلاقی مفاسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تدبیر میں غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ انسان کی حیثیت سے ان کے مجموعی کردار کو دیکھ کر ہم ان کے لیے عزت کے جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن وہ کسی عقیدت کا مرجع نہیں بن سکتے۔ وہ پیغمبری کے ساتھ، اس لیے کہ پیغمبر خدا کا انتخاب ہے، پیغمبر کا علم بے خطا ہے، اور پیغمبر وہ ہدایت لے کر آیا ہے جس ہدایت کا ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے۔ لہٰذا وہاں تو عقیدت کا کوئی جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ محمود بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے نیچے کسی کے لیے نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر یہ بتایا
کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اور کبھی یہ جسارت نہ کرو کہ جہاں انہیں دفن کیا ہے اب وہاں سے فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ اور وہاں معتکف ہو جاؤ اور اس کو عبادت گاہ بنا لو اور وہاں جا کر سجدے کرو، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ یہ مسلم اور بخاری دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 714 ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یاد رکھو تمہاری نماز کا ایک حصہ تمہارے گھر کے لیے بھی رہنا چاہیے۔ یعنی ہم جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو فرض نماز کے بارے میں تو سنت یہی قائم کی گئی ہے کہ اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو پھر فرض نماز اسی میں جا کر پڑھنی چاہیے، وہ معبد ہی میں اپنے حقیقی احساس کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معبد میں بڑی روحانیت رکھی ہے۔ لوگ قبروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ اپنے محلے کی مسجد کی طرف رجوع نہیں کرتے جس کی نسبت اس پروردگار سے قائم ہو گئی ہے۔ تو مسجد میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں جا کر فرض نماز پڑھنا، یہ بڑی رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کی رسالت مآب نے تلقین فرمائی، اس کو ایک سنت کے طور پر قائم کیا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ عام طور پر اگر اللہ توفیق دے تو ہر بندہ مومن کچھ نہ کچھ نوافل بھی پڑھتا ہے۔ یعنی دین میں بڑے مرتبے پانے کے لیے فرض سے آگے نوافل کا اہتمام ضروری ہے۔ نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر تعلق میں ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اس کے ساتھ آپ نے 2 رکعتیں نفل پڑھ لیں، حج فرض ہے، آپ نے اس کے ساتھ عمرہ کر لیا یا حج کرنے کے لیے دوبارہ چلے گئے، قربانی نفل عبادت ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا۔ تو نوافل جس طرح عبادات میں ہیں اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ان کے حقوق ادا کرنے میں، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بھی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ پر لازم ہیں، مثال کے طور پر والدین ہیں یا کچھ اور اعزاء ہیں جن کے کچھ حقوق قائم کر دیے گئے ہیں، انسان اس سے آگے بڑھ کر انہیں ادا کرتا ہے۔ معاشرے کا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں مقرر کر دیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن انسان اس سے آگے بڑھ کر انفاق کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مزید خرچ کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ نوافل ہیں۔ تو ان نوافل کا کچھ حصہ گھر سے بھی رہنا چاہیے۔ عام طور پر رسول اللہ کا طریقہ بھی یہی تھا اور صحابہ کا بھی، کہ وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، نوافل بھی گھر سے پڑھ کے آتے تھے، اور جو نوافل بعد میں اگر پڑھنے ہوں تو وہ بھی گھر ہی میں جا کے پڑھتے تھے۔ تو اس کو حضور نے حوصلہ افزائی کر کے یہ فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور دیکھیے اس میں کیا تعبیر اختیار کی ہے، اجلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنی نماز کا ایک حصہ گھر میں بھی رکھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، ان کو قبریں نہ بنا ڈالو۔ گویا گھروں کی زندگی کیا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کی آواز بلند ہوتی رہے، اس میں نماز پڑھی جاتی رہے، اس میں اللہ کو یاد کیا جاتا رہے۔ تو اس جانب بھی آپ نے توجہ دلائی۔ اس طرح گویا آپ کی ہدایت ہمارے پورے وجود اور ہمارے پورے ماحول کا احاطہ کر لیتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔